الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد الموجد والرسول المسدد مصطفى المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات پڑھیے معزز بزرگان اور محترم دوستوں، دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اشرائی محرم الاحرام اختتام کو پہنچا۔ آپ نے ماشاءاللہ علماء کے خطابات سے مستفید ہوئے، خالق حقیقی ہمیں صحیح معنی میں عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق دی۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں اکثر رہتا ہوں۔ بات کی ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں کہ 28 رجب کو سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا تھا۔ 28 رجب کو سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا تھا۔ 3 شعبان کو سرکار مکے پہنچے تھے اور مکے پہنچ کے 4 مہینے اور 5 دن سرکار مکے میں رہے تھے۔ کوفیوں کے خط جب ان کو یہ اطلاع ہوئی کہ سید الشہداء نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ مکے آ گئے ہیں، تو کوفیوں کے خط آنا شروع ہو گئے۔ 14 رمضان تک 12,000 خطوط سرکار کی خدمت میں کوفیوں کے آ چکے تھے کہ آپ ہمارے امام ہیں، ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ 15 رمضان کو سید الشہداء نے اپنا سفیر بنا کے حضرت مسلم کو کوفے بھیج دیا۔ رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحج، پھر 8 ذوالحج کو مکے سے سرکار نے کوچ فرمایا۔ سوال یہ ہے اور اکثر کرتا ہوں کہ جب طے تھا
کہ جانا کوفہ ہی ہے، تو مکے میں اتنا عرصہ کیوں رہے؟ اور جب مکے میں رہے ہی تھے تو 3-4 دن اور رہ لیتے، حج مکمل ہو جاتا۔ نہ پہلے گئے ہیں نہ 8 سے بعد گئے۔ 8 کو کیوں گئے؟ بعض علماء جس طرح سے بیان کرتے ہیں، اور میرا بھی ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہے، تقریباً 8 تک سارے حاجی مکے آ جاتے ہیں۔ مولا سید الشہداء 8 تک اس لیے رہے کہ انتظار کرتے رہے کہ سارے حاجی مکے آ جائیں، پھر میں مکہ چھوڑوں تاکہ کوئی بندہ انکار تو نہ کر سکے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا حسین کب چلے گا۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، سوال ہے، اکثر ہوتا ہے، حرم خدا تھا مکہ کعبہ، حرم رسول تھا مدینہ، مولانا مدینے میں رہے ہیں نہ مکے میں رہے، اور کوفہ کی طرف گئے ہیں جن کے بارے طے تھا، یہ پتہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ سید الشہداء کو اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ حضرت علی سے وفا انہوں نے نہیں کی تھی، مولا حسن سے وفا انہوں نے نہیں کی تھی۔ جب پتہ تھا کہ کوفے والے وفادار نہیں، اور مکہ اور مدینہ حرم خدا اور حرم رسول ہے، تو سرکار یہاں پہ کیوں نہیں رہے، کوفہ ہی کی طرف کیوں گئے؟ اس بات کا جواب مولا زین العابدین نے دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ما بین مکہ والمدینہ تا 20 رجلا یحبونا، مکہ اور مدینہ کے درمیان 20 بندے بھی ہمارے مخلص نہیں تھے جو ہمارا ساتھ دیتے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان 20 بندے بھی حقیقی معنوں میں مخلص نہیں تھے، خاندان طاہر۔ علماء تشریف فرما ہیں، میں طالب علم ہوں، وہی سادہ سی باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سید الشہداء جب چلنے لگے ہیں تو کچھ لوگ مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں، لمبی لسٹ ہے، میں نہیں بیان کرتا، لمبی لسٹ ہے، جو کہتے ہیں حسین کوفے نہ جائیے، وہ بے وفا لوگ ہیں، آپ یہیں پہ رہیے۔ مولا نے کسی کا مشورہ نہیں مانا۔ میں اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مشورہ دینے والے سارے مضطرب تھے، جانے والا مطمئن تھا۔ جانے والے کے سامنے اپنا ہدف تھا، وہ پوری طرح سے مطمئن تھا۔ جب گئے ہیں تو پچھلے سالوں میں نے تھوڑا سا مطالعہ اس حوالے سے کیا۔ قصہ کربلا والے کے نزدیک 18ویں منزل بنتی ہے منزل شراف۔ جب مولا حسین منزل شراف پہ رکے، رات گزاری، یہاں پہ پانی وافر مقدار میں موجود تھا منزل شراف پہ۔ چلنے لگے نا تو مولا نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جتنا عام طور پہ پانی رکھتے ہو اس سے زیادہ پانی لے لو، بلکہ جتنے برتن پانی کے موجود ہیں ان سب کو پر کر لو، کوئی برتن بھی بغیر پانی کے نہیں رہنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد تیاری ہو گئی، اصحاب نے پانی لے لیا۔ منزل شراف سے آگے پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، شدت کی گرمی تھی۔ سرکار پہنچے اگلی منزل پہ جس کا نام ہے منزل ذو حسم یا حسم۔
بہرحال وہ منزل ذو حسم جو ہے نا، اس کے قریب پہنچے تھے کہ ایک بندے نے کہا اللہ اکبر۔ جب کہا نا اللہ اکبر تو مولا فرماتے ہیں اللہ تو اکبر ہے ہی، تم نے اس موقع پہ کیوں کہا؟ ظاہرہ گرمی تھی، شدت کی گرمی تھی۔ کہا سامنے سے کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے، اس کا مطلب یہ کہ سایہ موجود ہے، آپ گرمی سے ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں سایہ دار درخت جو ہیں وہ موجود ہے، میں نے اس لیے اللہ اکبر کہا۔ ایک اور بندہ جو اس علاقے میں آتا جاتا رہتا تھا وہ دیکھ کے کہنے لگا نہیں، میں اس علاقے میں آتا جاتا رہتا ہوں، یہاں پہ کھجوروں کے کوئی جھنڈ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں تیری نظر میں یہ کیا ہے؟ کہا میری نظر میں یہ گھوڑوں کی گردنیں اور نیزوں کی انیاں۔ مولا نے فرمایا ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ تھوڑے سے آگے بڑھے تو وہ لشکر سامنے واضح نظر آ گیا۔ وہ لشکر اور 1000 بندے کا لشکر لے کر مولا حسین کا راستہ روکنے کے لیے آ گیا۔ وہ لشکر ہانپ رہا تھا، پیاس کی شدت سے بلک رہا تھا۔ جب وہ بالکل قریب آیا نا، مولا حسین فرماتے میں نے کہا تھا نا پانی زیادہ لے لینا، بڑی توجہ ہے آپ سے، میں نے کہا تھا نا پانی ذرا زیادہ لے لینا۔ وہ جو پانی میں نے کہا تھا نا وہ اس مولا کے ساتھی پانی پلانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو جانور تھے نا ان کو بھی پانی پلایا گیا اور کئی مرتبہ پلایا گیا۔ علی ابن طعان ایک بندہ ہے جو فوج حر میں تھا، وہ کہتا ہے میں بہت زیادہ پیاسا تھا لیکن میرے لیے اپنی سواری سے اترنا بھی مشکل تھا۔ وہ کہتا ہے کریم امام کی مجھ پہ نظر پڑی، کہتے ہیں اپنی سواری کو بٹھاؤ۔ میں نے سواری کو بٹھایا تو پھر بھی مجھ سے اتر کے پانی تک میں نہیں پہنچ پایا تھا۔ حسین جیسے عظیم ہستی خود اٹھی، مشکیزے کا دھانا کھولا اور میرے منہ میں پانی ڈالا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کی بڑی مہربانی، دشمن کے وفد کے ساتھ، دشمن کے لشکر کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی، آپ نے ان پیاسوں کو پانی پلا کے کائنات والوں کو بتایا کہ ہم پانی پلانے والے ہیں، پانی روکنے والے نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا اور نماز کا وقت ہو گیا، تم اپنے لشکر کے سردار ہو، ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، اگر تم بھی چاہو تو اپنے لشکر کے ساتھ نماز علیحدہ سے پڑھ لو۔ چونکہ ضمیر زندہ تھا نا، اور دیکھ کے کہتا ہے مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں علیحدہ نماز نہیں پڑھوں، آپ کی ابتدا میں ہی میں نماز پڑھوں۔ نماز پڑھی گئی۔ جب نماز مکمل ہو گئی نا، مولا نے جہاں ایک مختصر سا خطبہ دیا جس کا ایک جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا یؤمر وان الباطل لا یتنہی عنہ، دیکھ نہیں رہے حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا اپنے اس راستے میں اپنے آنے کا ہدف اور مقصد بیان کرتے ہیں اور اپنے ان اسباب کو بیان فرما رہے ہیں کہ میرے آنے کا ہدف کیا ہے کہ حق پہ عمل ہو اور لوگوں کو باطل سے روکا جائے۔ مختصر خطبہ ہو۔ اس خطبے کے بعد مولا چلنے لگے تو اور سامنے آ گیا اور نے کہا کہ نہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں مدینے کی طرف، نہ آگے جا سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، خط لکھتا ہوں، جو جواب آئے گا اس کے بعد عمل کیا جائے گا۔ میں لڑنے کے لیے ابھی نہیں آیا، میں راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں، میری ذمہ داری آپ سے لڑنا نہیں۔
مولا قادسیہ کی طرف آگے بڑھے. اگلی منزل کا نام ہے بیزا. یہاں پہ پھر دونوں لشکر اکٹھے ہوئے. پھر یہاں ظہرین کی نماز اکٹھی پڑھی گئی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد مولا نے یہاں پھر خطبہ دیا. اور جو مولا نے یہاں پہ خطبہ دیا اس کے چند الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، اور لوگوں میری بات سنو. ایھا الناس، اور لوگوں میری بات سنو. مولا اس لشکر کو بھی جانتے تھے، اس کے سردار کو بھی جانتے تھے، ان کے بارے میں حقائق سے جانتے تھے. کلمہ ظاہری طور پہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن مولا نے نہ انہیں مومن کہا ہے نہ مسلمان کہا ہے، بلکہ فرماتے ہیں ایھا الناس. گویا حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو حسین کا ساتھ نہیں دیتا اور حسین کے مد مقابل آ جاتا ہے، نہ وہ مومن ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے. نہ وہ مومن ہوتا ہے نہ مسلمان. دوسرا جملہ جو اس میں سے بنتا ہے وہ یہ ہے ایھا الناس، اے لوگو. مسلمان بھی نہیں کہا، مومن بھی نہیں کہا. ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں. گویا حسین کہنا یہ چاہتے ہیں اگر تم مسلمان بھی نہیں، اگر تم مومن بھی نہیں، اگر انسانیت ہے تو میری بات سنو. اگر تم میں انسانیت ہے تو میری بات سنو. یعنی ان کی انسانیت کو بیدار کر رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام. اگر تمہارا کسی دین سے تعلق نہیں اور تم انسان ہو تو بحیثیت انسان ہی میری بات سنو. اور یہ جملہ کہہ کے مولا حسین فرماتے ہیں قالا رسول اللہ. یہ بات رسول اللہ نے فرمائی تھی. یہ بات رسول اللہ نے فرمائی تھی. کیا؟ کہ اگر کوئی ظالم جابر بادشاہ آ جائے، حلال خدا کو حرام کرے، حرام خدا کو حلال کرے، حدود خدا کو معطل کر دے، تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مد مقابل کھڑا ہو جائے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مد مقابل کھڑا ہو جائے. اب اگر کوئی اور کھڑا نہیں بھی ہوتا تو کیا حسین بھی کھڑا نہ ہو؟ حسین کے لیے تو ضروری ہے کہ ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے مد مقابل کھڑا ہو جائے. تم دیکھ نہیں رہے لازم اطاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا. وَتَرَكُوا اطاعت الرحمن، اور انہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے. میری بات اب تک پہنچ رہی ہے. یعنی سید الشہداء کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اطاعت رحمان پہ آمادہ کیا جائے اور شیطان کی اطاعت سے انہیں روکا جائے. جبکہ مد مقابل کیا کر رہا تھا؟ شیطان کے پیچھے چل رہا تھا اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر رہا تھا. یہ جملے میں اکثر کہا کرتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کارواں چلتے چلتے ابھی میں نے پھر پلٹ کے آنا ہے یہاں پہ. یہ کارواں خاندان طہارت کا چلتے چلتے پہنچ گیا دمشق میں. جیسے پہنچ گیا وہ تفصیلات بھی آپ کے ذہن میں. دربار یزید میں میری مخدومہ نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے 2 لفظ آپ کی خدمت میں. العجب فکل العجب، تعجب ہے اور اس سے بڑا تعجب کیا ہو سکتا ہے. مخدومہ فرماتی ہیں اس سے بڑا تعجب کیا ہو سکتا ہے؟ لقتل حزب اللہ المجبہ بحزب الشیطان الطلقاء. اس سے بڑا تعجب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ والے شرفاء کو شیطان والے طلقاء نے مار دیا. اس سے بڑا تعجب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ والے شرفاء کو شیطان والے طلقاء نے مار دیا. آپ کی توجہ ہے، آپ طلقاء کو جانتے ہیں،
لیکن میں پھر بھی وضاحت کے لیے، علماء چونکہ تشریف فرما ہے، وضاحتوں کی ضرورت نہیں، لیکن بچوں کے لیے یہ جملہ جو ہے وہ اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ طلقاء کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر گرامی کے بعد مسلمانوں کی تعداد دو حصوں میں منقسم تھی۔ ایک وہ تھے جو پہلے دن سے محمد مصطفیٰ کے مخلص تھے، دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اپنا جان مال اولاد صرف کر رہے تھے، ابتدا سے حقانیت اسلام کو دیکھ کے وہ مسلمان ہوتے رہے۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جو ساری زندگی مصطفیٰ کو ستاتا رہا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی اس کے بعد، جو ساری زندگی مصطفیٰ کو ستاتا رہا، اور ستا کے جب ستانے کے قابل نہ رہا تو مسلمان ہو گیا۔ نبی پوری توجہ، نبی مکرم کے بعد دو طبقے تھے مسلمانوں کے۔ اب میں عرض کروں تو طلقاء کسے کہتے ہیں؟ نبی معظم جب چلے نا فتح مکہ کے لیے، پیارے صحابہ نبی کے اور نبی معظم یہ جا رہے ہیں فتح مکہ کے لیے، رات کے اندھیرے میں، پوری توجہ ہے آپ سے، پڑاؤ جب ڈالا گیا تو پہاڑی پہ دو بندے آئے، ایک کا نام ہے عباس بن عبد المطلب، دوسرا وہ کہ جو مصطفیٰ کو ستاتا رہا تھا۔ جب پڑاؤ دیکھا، چراغ جلے ہوئے دیکھے، بہت بڑی جگہ پہ تھے، تو یہ دیکھ کے حضرت عباس کو کہتا ہے، عباس تیرے بھتیجے نے بڑی حکومت بنا لی ہے۔ عباس دیکھ کے کہتے ہیں حکومت نہیں رسالت ہے، حکومت نہیں رسالت۔ اچھا چلیے چھوڑتا ہوں اس بات کو۔ صبح جب چلنے لگے نا تو میرے پیارے نبی نے علم اپنا عطا کیا ایک بہت بڑی شخصیت، نام نہیں لیتا، اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں، بہت بڑی شخصیت ہیں، یوں کہہ لیتا ہوں سقیفے کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو۔ سقیفہ میں دو کینڈیڈیٹ تھے نا، ایک جیت گئے تھے، کار گئے تھے، جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے نا ان کو علم دیا۔ جب علم دیا، ظاہر ایک شرف تھا، نبی کا علم ملا تھا، شخصیت بھی بہت بڑی تھی، کافروں کے دکھ بھی انہیں یاد آئے کہ انہوں نے تکلیفیں کیا پہنچائی ہیں۔ ایک مرتبہ اندر سے ان کی آواز اٹھی، آج انتقام کا دن ہے۔ جب کہا نا آج انتقام کا دن ہے، میرے پیارے نبی حضرت علی کو دیکھ کے کہتے ہیں یا علی اس سے علم واپس لے لو، اس سے علم واپس لے لو۔ حضرت علی نے علم واپس لیا اور علم واپس لے کے کہا آج انتقام کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ آپ کی کوئی توجہ ہے؟ فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج انتقام کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب علم پہلی شخصیت کو ملا، اس کا جملہ پسند نہ آیا تو نبی نے وہ علم کہا علی کو واپس لے لو۔ علی کو یہ نہیں کہا کہ کہنا کیا ہے، علی نے فرمایا آج انتقام کا دن نہیں، معافی کا دن ہے۔ نبی بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرے علم کا وارث بھی وہ ہے جو میرے مزاج سے آگاہ ہو۔ جسے پتا ہو کہ کیا ہوگا۔ ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، وہ جانتے ہیں آپ، سورہ توبہ کی کچھ آیات آئیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے نہیں ہے، ابتدا میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ کافروں مشرکوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا تھی، انہیں کہنا تھا تم اور ہو ہم اور ہیں، آج کے بعد تمہارا اور ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں، تم کعبے نہیں آ سکتے، تم نجس ہو۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے بات کرنا تھی۔ جب یہ آیتیں آئیں تو ایک بہت بڑی ہستی ہیں، ان کو یہ آیتیں دی گئیں۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ انہیں امیر حج بنایا گیا کہ حج پہ جا کے ان آیتوں کی جا کے تبلیغ کر دی۔
وہ ہستی کون سی ہیں؟ وہ بھی بڑی محترم ہستی ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں۔ پھر عرض کرتا ہوں، سقیفے میں جو کامیاب کینڈیڈیٹ ہو گئے تھے نا، ان کو آیتیں دی گئی، اور آیتیں دے کے جب بھیجا گیا نا، ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ جبریل آ گئے۔ جبریل آئے، انہوں نے کہا اے مصطفیٰ، ان آیتوں کی تبلیغ یا تم کرو یا وہ کرے جو تمہارا نفس ہے۔ ان آیتوں کی تبلیغ تم کرو یا وہ کرے جو تمہارا نفس ہے۔ حضرت علی گئے، جا کے آیتیں واپس لے لی، بس مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے۔ علی گئے، آیتیں واپس لے لی، تو ایک بات تو سمجھ آئی نا، نبی آخر زمانہ میں تجربے کروا رہے تھے۔ دو شخصیتیں ہیں، دونوں بڑی شخصیتیں ہیں، ایک کو علم دیا گیا واپس لیا گیا، ایک کو آیتیں دی گئیں واپس لی گئیں۔ علم بھی علی کو دیا گیا اور آیتیں بھی علی کو دی گئیں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو چند آیتوں کی تبلیغ نہیں کر سکتا، سارے قرآن کی تبلیغ کیسے کر سکتا۔ چلیے، نبی معظم نے حضرت علی کو علم دیا، علم دے کے آگے بڑھے۔ مکے میں جب گئے، خانہ خدا کے قریب بیٹھے، مشرک کافر نبی کے سامنے گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گردنیں جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے نا، میرے نبی نے سب پہ نظر کی، دیکھا کس نے کیا تکلیف دی تھی، کس نے کس کو شہید کیا تھا، ساری تکلیفیں نبی کے ذہن میں آئی، بندوں کو بھی دیکھا، تکلیفوں کو بھی دیکھا۔ میرے نبی دیکھ کے کہتے ہیں اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جب کہا نا اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، سارے یک زباں ہو کے کہتے ہیں محمد تو جو سزا بھی دینا ہم اس کے قابل ہیں، اور تو جو سزا دے اس کا حق رکھتا ہے، لیکن تیری شرافت خاندانی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ تیری شرافت خاندانی کی وجہ سے پتہ ہے ہمیں کہ تو ہمیں معاف کر دے گا۔ آپ کی پوری توجہ ہے، یہ جملہ کہنا تھا، میرے نبی معظم دیکھ کے کہتے ہیں انتم طلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ انتم طلقاء، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ پہ جو عام معافی کے بعد مسلمان ہوئے ان کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، جو عام معافی کی بنیاد پہ مسلمان ہوئے نا ان کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ اور بی بی کیا کہتی ہیں؟ بی بی کہتی ہیں تعجب ہے کہ شرفاء کو طلقاء نے مار دیا۔ آپ کی توجہ ہے، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شرفاء کو طلقاء کی نسلوں نے مار دیا، یعنی جن کا دین پہ لگا کچھ نہیں تھا انہوں نے ان کو مار دیا کہ جو وارثان دین تھے۔ ایک جملہ یہ بھی بفیض مجالس آپ سنتے رہتے ہیں، مولا حضرت محمد بن حنفیہ کو مولا مدینے میں خود چھوڑ کے گئے، کہا تم میری طرف سے مدینے میں نگران ہو۔ اور جب چھوڑنے لگے ہیں تو ایک خط وصیت نامہ دیا ہے جو بہت پڑھا جاتا ہے، اور آپ اس کو سنتے رہتے ہیں، انی لب اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ حسین فرماتے ہیں میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا، میں اترانے کے لیے نہیں نکل رہا۔ مولا آپ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ فرماتا ہے انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ قرآن سننے والے ہیں آپ، پڑھے لکھے صاحبان علماء تشریف فرما ہے، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آل محمد علی سے لے کے مہدی تک
سب کا مقصد ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ امت مصطفیٰ کی اصلاح ہو۔ جتنے بھی معصومین ہیں ان کا ہدف اور مقصد امت کی اصلاح تھا۔ امت کو لڑانا، امت کو توڑنا، یہ آل محمد کا ہدف اور مقصد نہیں تھا، نہ علی کا یہ مقصد تھا، بلکہ بڑی بڑی مصیبتیں آل محمد نے برداشت کی ہیں اپنے اوپر، لیکن امت کو وحدت میں پرویا ہے، امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، امت کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ، بعد از نبی ایک بندہ ہے جو 3 دن کے بعد مدینے میں آیا ہے، اسے پتہ چلا علی کو خلافت نہیں ملی، کسی اور بزرگ کو مل گئی ہے۔ وہ شروع سے دین اسلام کا مخالف تھا، دین اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا اب بہت بہترین موقع ہے، مصطفیٰ چلے گئے ہیں، پہلا دن ہے، ابھی اختلاف ڈال دوں، امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں۔ یہ سوچ کے وہ مدینے آیا ہے، پتہ چلا ہے، ایک مرتبہ علی کی گلی میں آ کے کہتا ہے کہاں چلی گئی عبد مناف کی اولاد، اٹھو، علی کا حق تھا اس کا ساتھ دو، علی کا حق تھا اس کا ساتھ دو۔ یہ جملے کہتے ہوئے امیر المومنین کے دروازے پہ دستک دی، میرا دل کہتا ہے علی نے اس کی باہر کی بات سن لی تھی، جو اونچی آواز سے اس نے کہا نا کہاں چلی گئی عبد مناف کی اولاد، یہ جملے مولا نے سن لیے تھے۔ جب اجازت ملی یہ اندر آیا، آ کے کہتا ہے یا علی حق آپ کا ہے، لے فلاں گیا ہے، اگر تم چاہو تو تمہاری حمایت میں مدینے کی گلیاں گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا، اٹھو قیام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، علی فرماتے ہیں حق میرا ہی ہے لیکن میں تیری نیت کو بھی جانتا ہوں، حق میرا ہی ہے لیکن میں تیری نیت کو بھی جانتا ہوں، تو میرے حق کے لیے بات نہیں کر رہا، تو امت کو تقسیم کرنے کے لیے بات کر رہا۔ بڑی طرح جواب کی۔ 2 عورتیں ایک بچے کو لے کے آ گئیں، ایک کہتی ہے میرا ہے، دوسری کہتی ہے میرا ہے۔ قاضی علی تھے، کہا گواہ، کہا کوئی نہیں، تیرے پاس گواہ، کہا کوئی نہیں، اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ جب دونوں نے کہا نا گواہ کوئی نہیں، علی فرماتے ہیں غلام کو تلوار لے کے آؤ، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو۔ جب کہا نا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو، جس کا اپنا تھا نا جلدی سے بول کے کہتی ہے یا علی میرا نہیں، یا علی میرا نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کا اپنا ہونا وہ ٹکڑے ہونے سے نہیں، وہ ٹکڑے نہیں ہونے دیتا، وہ ٹکڑے نہیں ہونے دیتا۔ اب سمجھ آئی کہ علی حق ہوتے ہوئے خاموش کیوں رہے، علی چپ اس لیے رہے کہ امت ٹکڑوں میں نہ ہو، چاہے اس کے پاس رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں نکلا اس لیے ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میرا مقصد یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ میرے دوستو ہماری توجہ بہت کم ہے، ہم ان باتوں کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، سید الشہداء کے اہداف کی طرف۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی رسم ختم ہوتے جا رہی ہے، اور جو کرتا ہے لوگ اسے پسند بھی نہیں کرتے۔ جو امر بالمعروف کرتا ہے نہی عن المنکر کرتا ہے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے، حالانکہ سید الشہداء نے قربانیاں دے کے بتایا کہ میرا ہدف یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں مجھے جو بھی قربانی دینا پڑے، حسین فرماتے ہیں میں تیار ہوں۔ ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر
میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور جملے آپ نے ہزاروں مرتبہ سنے۔ اگلا جملہ ہے وَأَسِّیرَا بِسِیرَتِ جَدِّی وَأَبِی عَلِی بْنِ ابی طالب۔ اور اس راستے میں میرے سامنے دو سیرتیں ہیں، ایک میرے جد کی ہے، ایک میرے باپ کی ہے۔ یہ جملہ مجھے یاد ہے، میں نے کئی مرتبہ کہا، مجھے پسند بھی بہت ہے۔ میرے سامنے دو سیرتیں ہیں، ایک میرے جد کی، ایک میرے باپ کی۔ جب جد کہا تو فقط جد کہا، جب ابی کہا تو علی بھی کہا، ابن ابی طالب بھی کہا۔ جد کے ساتھ محمد بن عبداللہ نہیں کہا، محمد رسول اللہ نہیں کہا، لیکن جب ابی کہا تو فقط ابی نہیں کہا، علی بھی کہا ہے، ابن ابی طالب بھی کہا۔ مولا آپ نے اپنے باپ کا نام بھی لیا، دادا کا بھی نام لیا۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے مولا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کربلا میں جا کے میں جب شہید ہو جاؤں گا تو کربلا کی تاریخ کو غیر مسلم بھی پڑھے گا نا، سوچے گا نا حسین کون تھا، تو جب سوچے گا حسین کون تھا پھر یہ بھی سوچے گا نا کہ علی حسین کا باپ کون تھا۔ جب باپ کا پتہ چلے گا تو سوچے گا نا کہ اس کا دادا کون تھا۔ میں آج بتا رہا ہوں میں بھی قابل فخر ہوں، میرا باپ بھی قابل فخر ہے، میرا دادا بھی قابل فخر ہے۔ میں بھی قابل فخر ہوں، میرا باپ بھی قابل فخر ہے، میرا دادا بھی قابل فخر ہے۔ جب غیر مسلم اسلام کی تاریخ پڑھے گا، کربلا پڑھے گا، تو میرے بارے میں سوچے گا تو میرے مد مقابل کے بارے میں نہیں سوچے گا کہ قاتل کون تھا۔ جب اس کے بارے میں سوچے گا تو اس کے باپ کے بارے میں نہیں سوچے گا، اس کے دادے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ بس مولا حسین بتانا چاہتے تھے کہ میرا دادا وہ ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ کو بچاتا رہا، اور اس کا دادا کون ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ کو ستاتا رہا۔ بڑی توجہ رکھیے، اللہ اکبر۔ علماء نے کتابیں لکھی ہیں مقتل کی، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے بعض کتابیں پڑھنے کا، ساری تو نہیں پڑھ سکا لیکن کافی مقتل کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ مقتل کی کتابوں میں جب شہداء کے نام لکھے جاتے ہیں اور خاندان طہارت کے شہداء کی باری آتی ہے تو لکھتے ہیں شہداء بنی ہاشم۔ کوئی اعتراض نہیں، سب کے سب ہاشمی تھے اور شہداء بنی ہاشم ہی ہیں وہ، لیکن ذرا دقت فرمائیے گا۔ بنی ہاشم جب کہا جاتا ہے تو حضرت ہاشم کی ساری اولاد آتی ہے، وسعت آ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اشتباہ ہوا ہے صرف بنی ہاشم لکھ کے، اس لیے کہ کربلا میں جتنے بنی ہاشم تھے وہ فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کی اولاد تھے۔ ابو طالب کی اولاد کے علاوہ کوئی بنی ہاشم موجود نہیں تھا۔ میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی، غور کیا تو کوئی ہاشمی ابو طالب کی اولاد کے علاوہ کربلا میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پہ مشکل وقت آیا ہے تو ساتھ دیا ہے ابو طالب کی اولاد نے۔ بس آپ کی توجہ ہو گئی؟ مجلس ہو گئی؟ بس میں اتنا ہی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اکثر کیا کرتا ہوں۔ 11 محرم یا باختلاف روایات چاند جلے ہوئے خیموں کی طرف چاند بے بلا نہ اٹھائے اور زہرا زادیوں کو سوار کر دیا گیا جیسے کر دیا گیا۔ میں سہارا لے لیتا ہوں علماء کا نام لے کر۔ مولانا عسکری صاحب ایک اچھے خطیب تھے، اچھے انسان تھے، بڑی شہرت ہے ان کی۔ عسکری صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے، زہرا زادیاں جب چل کے تھوڑی دور پہنچی ہے نا
شمر بغیرت قریب آیا ہے، آ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے جس سے حسین بڑی محبت کرتا ہے۔ ہر کوئی دو دو ہو کے سوار ہو سکتا ہے، چونکہ اس بچی سے حسین کو محبت تھی، اسے تنہا سوار ہونا پڑے گا۔ ازادارو 4 یا 5 سالہ بچی بے بلنا اٹھ کی کوہان سیدو غیر سیدو مجھے معاف فرمائیے گا، چند قدم سواری گئی تھی، سنبھل نہیں سکی۔ اب جو مخدومہ گری ہے نا، اونٹ کی کوہان سے بے غیرت قریب آیا ہے، اس نے اس انداز سے مخدومہ کو سوار کیا کہ جب اگلی منزل پہ اتارا گیا، سکینہ کا کرتا بھی سرخ ہو چکا تھا، اونٹ کی کوہان بھی سرخ ہو چکی تھی۔ عجب کو اللہ کو سوائے والے اہل بیت کے کوئی رب نہ دے۔ یہ کارواں چلتے چلتے، یہ بھی عسکری صاحب کے لیے جملے ہیں، یہ کارواں چلتے چلتے پہنچا ہے بازار کوفہ میں۔ گرمی بڑی شدت کی تھی، دوپہر کا وقت تھا، بدماشوں کی بھیڑ تھی، بے غیرت کا دربار ابھی سجا نہیں تھا۔ اس نے کہا قافلے کو روک دو، قافلہ رک گیا۔ جب بڑی دیر تک قافلہ رکا رہا نا، عسکری صاحب کہتے ہیں ایک اونٹ تھا یہاں پہ جس پہ مخدومہ زینب سوار تھی، جھولی میں جناب سکینہ تھی۔ جب گرمی شدت کی بڑی نا، دوپہر کا وقت تھا، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے سر کو جھکا لیا۔ عزادارو سر کا جھکانا تھا۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹی کچھ کہنا چاہتی تھی تو کہو۔ کہا پھوپھی اماں کیا کہوں، آپ مجبور ہیں۔ جب کہا نا کیا کہوں آپ مجبور ہیں، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹی کہو، ہو سکتا ہے تیری خواہش پوری ہو جائے۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب سکینہ دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر پوچھنا چاہتی ہو تو اس گرمی میں تھوڑا سا پانی چاہیے۔ عزادارو سیدو غیر سیدو، پانی کا نام آنا تھا، ساقی کوثر کی بیٹی کا سر جھک گیا، پانی نہیں ملا۔ عزادار جب پانی نہیں ملا، چھت پہ ایک عورت دیکھ رہی تھی، بچی نے پانی مانگا ہے، بڑی پانی دے نہیں سکی۔ عزاداروں وہ دوڑ کے گئی، پانی کا ایک جام لے کے آ گئی۔ سیدو غیر سیدو میری مخدومہ کو دیکھ کے کہتی ہے قائدن اس بچی کو کہو پانی پی لے۔ عزادار مخدومہ نے پانی لیا، جناب سکینہ کو پانی دیا۔ جناب سکینہ پانی پینا چاہتی تھی کہ وہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدن جب یہ بچی پانی پی لے نا تو اسے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کرے، اس لیے کہ یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اجر اللہ کو سوائے اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا۔ میری مخدومہ نے جلدی سے جناب سکینہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی لاجپال کی بیٹی ہے، پانی بعد میں پینا، پہلے اس عورت کے لیے دعا کر۔ کہا ہے عورت بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے قائدن اس بچی کو کہو دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میری اولاد یتیم نہ ہو۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، میں کہا کرتا ہوں جناب سکینہ نے وہ دامن پھیلایا جو کربلا میں جل گیا تھا، جلے ہوئے دامن کو پھیلا کے کہا الہی میری یتیمی کا واسطہ اس عورت کی اولاد یتیم نہ ہو۔ عزاداروں دعا ہو گئی۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے تیری دوسری دعا کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے کہ بچی کو کہو یہ دعا کرے الہی مجھے ایک مرتبہ مدینے جانا نصیب۔ عزاداروں عسکری صاحب کہتے ہیں مدینے کا نام آنا تھا۔ جو مخدومہ پلٹ پلٹ کے بچی کی طرف دیکھ رہی تھی نا، اب نہیں بچی کی طرف دیکھا، مخدومہ چھت والی عورت کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں عورت بتا تو مدینے میں کیوں جائے گی، مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے قائدن تجھے پتہ نہیں مدینے میں میرے مرشد رہتے ہیں۔ عزاداروں جب کہا نا مدینے میں میرے مرشد رہتے ہیں، ایک مرتبہ مخدومہ کہتی ہیں بتا سچ بتا تو نے مرشدوں کو ملنے جانا ہے یا مرشد زادی کو ملنے جانا ہے؟ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا۔ وہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدن تو قائدن ہے نا، تجھے معاف کرتی ہوں، ورنہ جس کو میں نے ملنے جانا ہے نا میں اس کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتا۔
اس کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتی۔ آزادارو یہ جملہ کہنا تھا، میری مخدومہ دیکھ کے کہتے ہیں ام حبیبہ قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں، قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں۔ اب جو پہچان گئی نا یہی زینب ہے، سر پیٹ کے دیکھ کے کہتی ہے مخدومہ اگر آپ زینب ہیں تو جس پہ مان کیا کرتی تھی وہ عباس کا، جس پہ مان کیا کرتی تھی وہ عباس کہا ہے، کہا پہچانا نہیں؟ وہ جو گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے وہ ہے تیرے مولا مرشد عباس کا۔ یہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مخدومہ سارے سر نیزوں پہ مولا مرشد عباس کا گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں اسے بھی بڑی مرتبہ نیزے پہ سوار کیا گیا، لیکن جب اس کی نظر میرے برہنہ سر پہ پڑتی ہے فوراً گر جاتا ہے، کہتا ہے زینب میں شرمندہ ہوں، کاش تیرے بھیا نے کربلا میں مجھے اجازت دی ہوتی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی ماتم حسین۔